بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة لأہلہ اما بعد۔ اللہ پاک جل شانہ نے انسان کو بہت ہی زیادہ نعمتوں سے نوازا ہے، پر ایک نعمت ایسی ہے جس کا اسے بعضوں کا احساس ادراک نہیں ہوتا، وہ نعمت لذت ہے۔ اگر یہی لذت چھن جاتی ہے، ہر چیز اس کے لیے بے ذائقہ اور بد ذائقہ ہوتی ہے۔ یہ نعمت لذت ایک ایسی چیز ہے جو اللہ پاک نے اس کو دی ہے، اور اس کے اندر انوکھا اللہ نے اس رنگ بھرا ہے۔ اور دنیا کی لذت بھی نعمت ہے، اگر حلال راہوں سے ہو، حلال طریقے سے ہو، اور آخرت کی لذت اس سے بڑی نعمت ہے۔ بہرحال لذت نعمت ہے جو اللہ پاک جل شانہ نے بندے کو نعمتیں دی ہیں، ان میں جو ایک نعمت ہے وہ لذت ہے۔ جس کو دنیا کی لذت نصیب ہو جائے اور کس کو آخرت کی لذت نصیب ہو جائے۔ یہ ذمہ دار جو ہے نا، جب اپنی فصل کو دیکھتا ہے لہلہا رہی ہوتی ہے، اس کو ایک سرور ملتا ہے، اسی سرور کو لذت کہتے ہیں، اسی لذت کو سرور کہتے ہیں۔ ایسے دیکھتا ہے، ایسے دیکھتا ہے۔ اور بعض اوقات چھوٹے چھوٹے بچے پلتے پلتے جب ماں باپ کے سامنے جوان ہوتے ہیں تو ان کو دیکھتے ہیں، آنکھوں میں ایک لذت اور ایک سکون دل میں محسوس ہوتے ہیں، یہ بیٹے جوان ہو گئے۔ پھر جوان ہوں اور خوبصورت ہوں تو دل کی کیفیتیں اور ہوتی ہیں۔ بعض کھانے ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو اچھے لگتے ہیں، کھانے ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو اچھے لگتے ہیں، ان کو دیکھنے سے ہی لذت ملتی ہے، ان کو دیکھنے سے ہی لذت ملتی ہے۔ کھانے کی لذت تو اپنی طور پہ ہے، دیکھنے سے بھی لذت ملتی ہے۔ میں آ رہا تھا یہاں سے ابھی احمدآباد کے درس سے، تو ہمارے دوستوں نے کہا جی کہ میرے ساتھی جو گاڑی چلا رہے تھے انہی کی گاڑی تھی، تو کہنے لگے جی چائے کی اجازت ہو۔ میں کہ ٹھیک ہے۔ ہم ایک جگہ بیٹھے چائے کے لیے۔ اچھا، میں نے بیٹھا تھا تو میں ذرا گھومنا شروع ہو گیا آگے نا، میں نے ایک محسوس کی دھوئیں میں لذت، دھوئیں میں لذت۔ یہ جو کباب کا دھواں ہوتا ہے، ٹکوں کا دھواں ہوتا ہے ہوتا ہے نا، کوئی منہ سے پانی بھر جائے، کسی کا نہ ہو، مائی کا بیٹھا ہو، کوئی ببر شیر جس کے منہ میں پانی نہ بھرا ہو، چھپا لو دائیں بائیں کر کے، میں تو چھپا نہیں سکتا، اوپر بیٹھا ہوں۔ انہوں نے کیا کیا ہوا تھا، میں پھر قریب گیا، انگاروں کے اوپر نا چربی کا چھوٹا سا ٹکڑا رکھا ہوا تھا، وہ جل رہا تھا اور اس میں سے دھواں نکل رہا تھا، اور وہ دھواں ایک دعوت دے رہا تھا کہ کباب کھانے والے نے آنا ہے تو ادھر آ۔ میں سوچنے لگا، پتہ نہیں میرا ذہن ایسی باتیں کیوں سوچتا ہے، میں سارا دن اسی میں سوچوں میں رہتا ہوں کہ یہ دھواں بھی لذت دیتا ہے۔ کچھ دھوئیں ایسے ہوتے ہیں جو ناگواری کا ذریعہ بنتے ہیں، اور کچھ دھوئیں ایسے ہوتے ہیں جو خود لذت دیتے ہیں۔ اللہ پاک جل شانہ نے ایک ہمارے اندر جو نعمت رکھی ہے لذت کی، خوشبو کیا دیتی ہے؟
کیا دیتی ہے؟ بعض خوشبوئیں ایسی ہوتی ہیں بعض بندوں کو اچھی لگتی ہیں، اور اکثر ایسی ہوتی ہیں کہ دور سے بندہ کہتا ہے، ایک بندہ اس نے خوشبو بہت لگائی اور مجھے گلے لگائے حکیم صاحب، سبحان اللہ، ہنسے کرے، میں کہ مولا جل تو جلال تو ای بلال ٹال تو اوکھے ویلے نال تو اللہ ہو اللہ ہو اتنی کوئی عجیب و غریب اس نے خوشبو لگائی ہوئی تھی، سخت بڑی عجیب و غریب، پتہ نہیں کہاں سے لایا تھا وہ، اللہ ہی جانے، بیچارہ مخلص تھا، اللہ مجھے بھی ویسا ہی خلاص دے، اس کے اندر خلوص تھا، گلے مل رہا تھا، اور گلے ملتے ملتے وہ خوشبو کا ایسا اثر چھوڑ کر گیا، اور وہ خوشبو اس کے لیے لذت ہے، وہ میرے لیے لذت نہیں ہے۔ اللہ نے مزاج مختلف بنائے ہیں، ضروری نہیں جو میرے لیے لذت ہو اس کے لیے نہ ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پھیکے کھانے میں لذت ہے، کالی مرچ میں پکا ہو وہ ان کے لیے لذت ہے، بعض ایسے لقمہ اٹھا کے کہتے ہیں کیا ایسے یہ کوئی کھانا پکا ہے۔ میں نے ایک عرب کو دیکھا پلاؤ کھا رہا تھا دن میں ٹارچ جلا کر، میں نے خود دیکھا ٹارچ نا اس پلاؤ کے اندر ایسے کرتا، ایسے اس میں کوئی اگر کالی مرچ نظر آتی فوراً اس کو اٹھاتا اور ایک طرف کر دیتا کہ کسی طرح یہ کالی مرچ اندر چلے گی، پتہ نہیں کیا ہوگا، ایسے کر کے نا علیحدہ چیک کرتا، ٹارچ دن کی روشنی میں ٹارچ۔ یہ جو نعمت ملی ہے نا لذت، یہ اصل میں دنیا کی لذت نہیں ہے، یہ جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ لذت کیا ہے؟ لذت کیا ہے؟ جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، جنت کے انعامات میں سے ایک انعام ہے۔ آنکھوں کی لذت، اپنی بہترین گاڑی، اپنا بہترین موبائل، اپنی کوئی محبوب چیز، بیٹا بیٹی، گھر، آنکھوں کی لذت ہوتی ہے، آنکھوں کو تسکین ملتی ہے۔ حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، سہروردی سلسلے کے شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ تھے، تو انہوں نے بہترین گھوڑے اور بہترین اونٹ ہوتے تھے۔ پھر بعض اوقات ذکر سے میں اس دن ایک بات کہہ رہا تھا ایک بندے سے، میں نے کہا میں تھک گیا ہوں۔ اب میں نے کہا تم کہو گے میں کس چیز سے تھکا ہوں؟ پھر میں اسے ایک بات سنائی، پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئے نہ آئے۔ میں نے کہا جتنا بڑا مجمع ہوگا نا، اور جتنا بڑا مجمع ایک چیز کو دیکھے گا اتنی ان کی توجہات آئیں گی میری بات سمجھ آ رہی؟ اتنی سخت قسم کی توجہات آئیں گی، اور اتنی توجہات اس کو اندر سے کھینچیں گی۔ ہر بندہ آپ میں سے ہر بندہ بیٹھا مجھے کھینچ رہا ہے، جذب کر رہا ہے، ہر بندہ کھینچتا ہے، اور یہ جو کھینچنا ہے یہ بندے کو ایگزاسٹ کرتا ہے، یہ بندے کو کمزور کرتا ہے۔ آپ کو شاید یہ بات سمجھ نہ آئے، یہ جو ہر بندہ کھینچ رہا ہے نا، ہر بندہ دیکھ رہا ہے، ہر بندہ دیکھ رہا ہے، اور وہ کھینچ رہا ہے، اور جتنا بڑا مجمع ہوگا تو وہ کیا ہوتا تھا، جب لوگوں کے مجمع سے تھک جاتے تھے نا پھر باہر نکل جاتے تھے۔ یہاں لاہور میں ایک حکیم صاحب ہوتے تھے، حکیم شریف جگرانوی صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ والے تھے، کینٹ میں گول چوک ہے، بڑا ہجوم ہوتا تھا مریضوں کا، اور مریض ان کے اوپر ایسے گرے پڑے ہوتے تھے، بس پھر ایسا کرتے تھے چپ کر کے نکل جاتے تھے باہر، ایسے سڑک پہ پھرتے تھے۔
اب سمجھ آتی تو وہ کیوں پھرتے تھے، ایسے بس چپ کر کے نکل جاتے تھے. تو شیخ نا مریدین کا ہجوم، اور ہجوم میں ہر بندہ مرشد کو جذب کرنے کی کوشش کر رہا، ہر بندہ توجہ دے رہا اور کشش سے نکال رہا، تو یہ بعض اوقات نکل جاتے تھے. گھوڑے ہوتے تھے ان کو کھڑے ہو کے ایسے دیکھتے تھے، اونٹ ہوتے تھے ان کو کھڑے کے ایسے دیکھتے تھے. گھوڑا ہونا لاجواب قسم کا، اس کو دیکھنے سے بھی مزہ آتا ہے. یہ ایک جو اللہ جل شانہ نے ہماری اندر کی ایک کیفیت میں چیز رکھی ہے، لذت، اس کا رخ موڑنا ہے، اس کو کنورٹ کرنا ہے. اور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جلال اور غصہ ویسے رہا، جلال اور غصہ ویسے رہا. قبول اسلام سے پہلے اور قبول اسلام کے بعد وہ جلال جو ہے وہ کنورٹ ہوا، منتقل ہوا. اشداء علی الکفار اور رحماء بینہم، وہ باطل کے اور کفر کے خلاف جو ہے وہ غصہ آیا. رہا ویسے جلال لیکن منتقل ہوا. آج شب جمعہ تھی، میں نے وہ عمل کیا، وہ حافظے والا عمل جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا. اچھا، میں وہ عمل کر کے پھر میں بیٹھا، کچھ معمولات کرتا رہا، کچھ لکھتا لکھاتا رہا. 2 بج گئے. پھر کچھ میں نے کچھ تھوڑا سا، پھر 2:45 ہو گئے. پھر کچھ سیری کھائی. میں سوچنے لگا ایک بات کہ مولا، یہ میں آج لذت کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ میں آج رات اسی پہ سوچتا رہا، ساری رات، یعنی تراویح سے لے کر، تراویح کے بعد سے لے کر اب تک میں اسی پہ سوچتا رہا. یہ چیزوں کی لذت ہے. باسی روٹی اور دہی اور شکر سے میں نے سحری کر لی. یعنی کہ یا اللہ، یہ دسترخوان میں مختلف چیزیں کیوں سجائی جاتی ہیں؟ ایک اللہ والے فرمانے لگے، میری کسی نے دعوت کی، پوری گائے بھونی ہوئی تھی. گائے کا جب پیٹ کھولا اس میں پورا بکرا بھونا ہوا نکلا. بکرے کا جب پیٹ کھولا اس میں مرغیاں بھونی ہوئی نکلیں. مرغیوں کے جب پیٹ کھولے اس میں انڈے ابلے ہوئے نکلے. دسترخوان پہ کھانے کیوں چنے جاتے ہیں؟ یہ کھانا، وہ کھانا، وہ کھانا. بعض ٹرکوں والے ہوٹل پہ جائیں، ایک دو مجھے اس کا واسطہ پڑا تو پہلے کھانا نہیں آتا، چھوٹی چھوٹی پلیٹوں میں اچار، چٹنیاں، یہ چیزیں، یہ لوازمات، یہ چونچلے چھوٹے چھوٹے یہ آ جاتے ہیں. ذائقہ، لذت، یہ جنتی نعمت ہے جو دنیا میں اللہ جل شانہ نے دی ہے. اور اس کو اگر بڑھاتے چلے جائیں گے بڑھتی چلی جائے گی. کپڑے کی لذت ہوتی ہے. کسی نے پوچھا کہ ریشمی کپڑا کیوں پہنتے ہیں؟ کہا اس کی جو لہرات ہوتی نا، لہراتا ہے. یہی آج کا ریشمی کپڑا بوس کی ہے، 2 گھوڑا، وہ جو لہراتا ہے نا، بس وہی اس کی لذت ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ وہی اس کی لذت ہوتی ہے. میں نے پوچھا تیرے پاس موٹر سائیکل تو تھا، 125 کیوں لیا؟ کہنے لگے اس کے سلنسر کی جو آواز ہے نا، ہائے ہائے، یہ لذتیں ہیں، یہ لذتیں ہیں. حلال ہے اگر اللہ نے رزق طیب طاہر دیا ہے، شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے اگر کوئی چیز نعمت ملتی ہے حلال ہے. لیکن بعض اوقات نا ایک بات ذہن میں رکھیے گا،
بخل اور قناعت کے کنارے ملتے جلتے ہیں. یہ ایک بڑی باریک بات بتا رہا ہوں، کام آئے گی. سخاوت اور اسراف اس کے کنارے ملتے ہیں. احتیاط اور بزدلی اس کے کنارے ملتے ہیں. سمجھ نہیں آئی؟ نہیں آئی. سمجھ تو آئیے، مزہ نہیں آیا. بخل اور قناعت. بعض اوقات بندہ بظاہر قناعت کر رہا ہوتا ہے، وہ اتنی قناعت کرتا ہے کہ بخیلوں کی لسٹ میں چلا جاتا ہے، بخل کی سرحد پار کر جاتا ہے. اور بعض اوقات بندہ سخاوت کر رہا ہوتا ہے، وہ اتنی سخاوت کرتا ہے کہ اسراف کرنے والوں کی اور فضول خرچے کرنے والوں کی لسٹ میں چلا جاتا ہے. اور بعض اوقات بندہ قناعت کر رہا ہوتا ہے اور قناعت کرتے 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 بخیلوں کی لسٹ میں چلا جاتا ہے. اس دن ایک صاحب باہر نکلے تو گاڑی میں 2 بھائی بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے کہا کہ یہ گاڑی میں آپ کیسے بیٹھے ہوئے ہیں؟ اس نے کہا، میں نے کہا ان کی گاڑی ہے، کیونکہ وہ بھائی کچھ قناعت سے اگلی لسٹ میں نکل گئے ہیں، قناعت کی سرحد ذرا پار کر گئے ہیں. بلکہ ایک دفعہ وہ بڑا اصرار تھا ان کا کہ آپ میرے ہاں کھانے پہ آئیں، بہت اصرار تھا. میرا جی بھی کہنا مدینے میں جاؤں، بڑا اصرار تھا. تو میں ان کے گھر کھانے پہ گیا تو میں نے 2-3 دانستہ مہنگی چیزیں کہیں میں یہ کھاؤں گا، جبکہ میں نے وہ تھوڑی تھوڑی کھائی. اور یہ ساتھ کہا، 2 بھائی تھے، میں نے کہا اس کی جیب سے کھاؤں گا. سمجھ گئے؟ کھاؤں گا بھی اس کی جیب سے. تو گاڑی تھی نا، میں نے کہا یہ کیا، وہ تو فیول اس کا. اس نے کہا ایک دن بدل کے آتے ہیں، ایک دن ان کی گاڑی ہوتی ہے، ایک دن میری گاڑی. میں کہا ہاں ٹھیک ہے، پھر حوصلہ رہے گا، ورنہ خمیرے کی ڈبی کھانی پڑے گی. گھبراہٹ ہوگی، ہارٹ پلپٹیشن زیادہ ہو جائے. یہ جو لذت ہے نا، لذت یہ جوتے میں ملتی ہے. وہ پہلے ایک جوتے بنتے تھے، ان کو چلنے سے ان میں سے آواز نکلتی تھی. پتہ نہیں اب تو میں نے نہیں دیکھے، اب بھی بنتے. ایک آواز نکلتی تھی، پیچھے باندھنے والے نا، پیچھے سے پشاوری چپل ہوتی ہے، اس طرح باندھنے والے ہوتے، ان میں سے ایک آواز نکلتی تھی. اس آواز کی ایک لذت ہوتی تھی. ڈھاکہ میں ایک بازار ہے، خانم بازار. ایک بہت بڑے رئیس تھے، مالدار تھے، اس دور کے ارب پتی تھے. 47 پاکستان ہندوستان بننے سے پہلے، تقسیم ہند سے پہلے. والد فوت ہو گئے. بیٹے کو ایک لذت مل گئی ماچس جلانے کی. والد تھے تو نوکر کام کرتے تھے، انہوں نے کہا چلو ہم بھی کر کے دیکھیں. ایسے جو ماچس دیا سلائی کے ساتھ رگڑی، اس کے بارود کا دھواں پیدا ہوا، بس وہ اچھا لگا. بس سارا دن وہ یہی کرتے تھے. بیٹی کہنے لگی آج میں خود خریداری کرنے جاتی ہوں. جب وہ گئی تو اس نے بہترین کپڑا لیا، قیمتی کپڑا لیا نا، تو اس نے جو کپڑا پھاڑا، اس پھاڑنے کے اندر کی جو آواز آئی وہ اچھی لگی. جاگیریں وہ تھیں جہاں چلتے چلتے صبح ہو جاتی، پھر چلتے چلتے شام ہو جاتی، پھر چلتے چلتے صبح ہو جاتی، پھر چلتے چلتے شام ہو جاتی، اور جاگیریں ختم نہیں ہوتی تھیں. ان 2 لذتوں میں جاگیریں ختم ہو گئیں. اور خانم بازار اس لیے رکھا کہ وہ عورت خانم کھڑے ہو کے اس بازار میں بھیک مانگتی تھی، لذت کے پیچھے. میں آشا پہ لذتوں کی سوچتا رہا کہ مولا یہ دنیا کی لذتوں میں لگے، آخرکار اپنی بساط لپیٹ
بستر لپیٹ، شاید کفن کی چادریں مل سکیں یا نہ، زندگی سے لد جائیں گے. بس یہی زندگی. مولا اپنے نام کی لذت عطا فرما. یہ لذت ایک اللہ جل شانہ نے نعمت دی ہے، نعمت دی ہے. اور یاد رکھنا یہ نعمت ہے بھی اس دنیا میں تو نعمت ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم لذتوں سے دور ہو جائیں. لذتیں اگر حلال راہوں کی ہیں تو ان کو اختیار کرنا بھی نعمت ہے نا. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. ان نعمتوں کو لینا بھی یہ نعمت ہے اللہ پاک کا. یہ احسان ہے کہ اللہ نے یہ نعمت دی ہے. ایک ہے نعمت ملنا، ایک ہے اس میں کھو جانا. ایسا کھونا کہ اس سے بڑی اگلی نعمت اور بھی ہے، ایک اور اگلی بڑی نعمت بھی ہے، پتہ نہیں اس سے دور ہو جانا، اتنا کھو جانا. چیزوں کی نعمت میں ایسا کھویا، بنی ہوئی کی نعمت میں ایسا کھویا، بنانے والے کو بھول گیا. بنانے والے کو بھول گیا کہ بنانے والے نے مجھے یہ نعمت جو رکھی ہے، یہ لذت، اس بنانے والے کے پاس اور لذتوں کے کتنے خزانے ہوں گے، اور کتنے خزانے، اور کتنے خزانے ہوں گے. کبھی مجھے نماز کے سجدے میں مزہ آ جائے، کبھی قیام میں مزہ آ جائے، کبھی رکوع میں مزہ آ جائے، کبھی درود پاک پڑھتے ہوئے میرا منہ میٹھا ہو جائے، کبھی اللہ کا نام لیتے ہوئے مجھے لذت آ جائے. ایسا قیام میں کوئی قرآن اور سجدوں میں یہ نعمت اور اللہ کی راہوں میں خرچ کرنے میں مزہ آ جائے، یہ لذت بھی تلاش کریں. آپ جس جگہ بیٹھے نا لاہور میں، اس کے لاہور کے دائیں بائیں سارے لذتوں کا نظام ہے. ایک کھانے پینے کا نظام ہے لاہور کا. یہ کھانے پینے کا ایک اچھا خاصا نظام ہے. یہاں دائیں بائیں ساری لذتوں کا نظام ہے. گڑ کی چائے تلاش کرتے ہیں، گڑ والے چاول فلاں جگہ ملتے ہیں، بریانی فلاں جگہ ملتی ہے، آئس کریم اس کا اچھا ہوتا ہے، جوس فلاں جگہ پینا ہے. کوئی ایسا بھی تلاش کریں، کوئی ایسی محفل تلاش کریں جہاں اللہ کے نام اور اس کے حبیب کی لذت ملے. فلاں جگہ ملے گی، او فلاں چائے چلتے ہیں، او فلاں جگہ چلتے ہیں. لذتوں کے متلاشی تو ہیں، ہم ہیں لذتوں کے متلاشی ہیں. اور اللہ پاک نے ہماری فطرت میں بات رکھ دی ہے، یہ ہماری فطرت میں رکھ دی ہے کہ ہمیں لذتوں میں لذت ملے گی. یہ ہماری فطرت میں ہے. عہدے کی ایک لذت ہے، سٹار لگنے کی ایک لذت ہے، اس کا ایک سرور ہے. کرسی کی ایک لذت اور سرور ہے، حسن کی ایک لذت اور سرور ہے. یہ ساری لذتیں ہیں، پر ایک لذت ایسی ہے جس کا سرور اتنا انوکھا ہے، اتنا انوکھا ہے. فرمائے شہید کو جو اللہ کی راہوں میں جان دیتا ہے، تلوار کے وار اور گھاؤ میں اتنی لذت ملتی ہے، اتنی لذت ملتی ہے کہ شہید کو وہ لذت ملتی ہے جو میاں بیوی کے ملنے سے، جسے انزال اور ڈسچارج کہتے ہیں، وہ لذت ملتی ہے. ایک دفعہ ہماری روحانی کلاس تھی، شاید آپ نے یہ سنی ہوگی. کس نے سنی؟ ہاتھ کھڑا کرو. سنی نا؟ کئی لوگوں نے مجھے بتایا. انہوں نے کہا جی ہم نے شہداء کی جب میتیں ان کو نہلانے لگے تو ان کے کپڑے، ہاں ایک لذت ہے. وہ کیوں؟ پتہ ہوتا کیا ہے؟ اللہ پاک جل شانہ اس لذت میں ایسا مبتلا کرتا ہے،
وہ قتل کی اور جان نکلنے کی تکلیف جو ہے وہ پتہ ہی نہیں چلتا. اللہ اس میں مبتلا کر دیتا ہے. اللہ یہ چیز لذت اس پہ غالب کر دیتا ہے اور وہ تکلیف والی کیفیت اسے پتہ ہی نہیں چلتا. اور بعض بستر پہ مرنے والوں کے ساتھ مجھے غسل دینے والوں نے بتایا، میں نے کئی غسل دینے والوں سے پوچھا وصال، انہیں کہ ہم نے کئی ایسے دیکھے ہیں غسل دینے والے کہ بستر پہ مرنے والوں کے ساتھ بھی یہ کیفیت ہے، یہ ناپاکی کی کیفیت جسے ہم دنیا میں ناپاکی کی کیفیت کہتے ہیں. مجھے کئی غسل دینے والوں نے بتایا. کہنے لگے عموماً پیشاب تو اکثر کا نکل جاتا ہے، موت پخانہ بھی نکل جاتا ہے. کوئی ہزاروں لاکھوں میں وہ ہیں جن کا مادہ نکل جاتا ہے. پیشاب نہیں نکلتا، یہ چیز نکلتی ہے. لذت ایک زندگی کا نظام ہے. لذت ایک زندگی کا نظام ہے. نوٹ گننے میں ایک لذت ہوتی ہے. دکاندار سے پوچھ، تنخواہ جب ملتی ہے نا اس کے ایک عجیب لذت ہوتی ہے، اور شام کو دہاڑی جب ملتی ہے اس کی ایک عجیب لذت ہوتی ہے. اچھا، جیب میں اگر نوٹ زیادہ ہیں اس کی ایک عجیب لذت اور سرور ہوتا ہے. ہاں، بے نہیں ایسے ہماری زندگی میں قرآن کے پڑھنے میں لذت ملے. جن کو قرآن کے پڑھنے میں لذت ملتی تھی وہ ساری رات کھڑے قرآن پڑھ رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، یوں راتوں میں قرآن ختم ہو جاتا تھا. میں نے ایک جگہ جا کے سویا، میرا اپنا چشم دید واقعہ ہے. ایک جگہ سویا، ایک حافظ صاحب تھے، ان کو قرآن سے محبت تھی. حافظ ہو اور قرآن سے محبت ہو یہ بہت کم ہے. جو حافظ بیٹھے ہو ناراض نہ ہو. بہت محبت تھی، قرآن سے الفت تھی. وہ جب بھی بندہ سوتا تھا 2 پارے 3 پارے 4 پارے 5 پارے پڑھتا رہتا تھا. گھٹنے ایسے اٹھائے ہوتے تھے، گھٹنے یوں ہلتے رہتے تھے، یوں جیسے نا سوتے بندہ ٹانگیں سیدھی نہ کرے، گھٹنے اٹھا کے سوتے ہیں نا بات، گھٹنے ایسے اٹھائے ہوتے تھے اور وہ سوتے اور گہری نیند سو جاتا تھا. اور نماز فجر کے لیے بڑی مشکل سے اٹھانا پڑتا تھا، اتنی گہری نیند ہوتی تھی. اور وہ نیند کے سوتے ہی قرآن پڑھنا شروع کر دیتا تھا. کئی مجھے ڈاکٹرز نے یہ بات بتائی ہے کہ ہم نے مریضوں کو اینستھیزیا دیا ہے، یہ بے ہوش کرنے کے لیے، جو آپریشن کرنے کے لیے نا، بے ہوش کرنے کے لیے ان کے منہ سے قرآن نکلنے لگا ہے. ہمارے وہاں ایک صاحب ہیں، اس کا نام موت ہے. اس کو سارے کہیں اس کا نام اصل ہے بھائی داؤد. داؤد کوئی نہیں جانتا، کوئی داؤد کہہ دے کون کہہ موت ہے، ہاں وہ وہاں فلائیں موت، اس کا نام موت ہے. بالکل مفلس آدمی، ہرنیا کا آپریشن، غریب آدمی. تو جب انہوں نے بے ہوش کیا نا، اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. وہ کہیں گے تو بے ہوش ہوا ہی نہیں، ہم کیسے اس کی سرجری کریں. انہوں نے چیک کیا، انہوں نے کہا اینستھیزیا تو ٹھیک ہے، زیادہ دیا بندہ مر جائے گا. تو سینئر کو بلایا، اس نے کہا یہ ایسے ہی رہے گا، اس کا آپریشن کر دو، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. چیزوں کی لذت میں ایسے کھوئیں، چیزوں کی لذت میں ایسے کھوئیں کہ ان کے خواب دیکھیں. چیزوں کی لذت میں ایسے کھوئیں کہ ان کے خیال میں رہیں، اور چیزوں کی لذت میں ایسے کھوئیں ان کے گمان میں رہیں، اور چیزوں کی لذت میں ایسے کھوئیں وہ تصورات ہر پل ذہن میں رہیں. اسی طرح اللہ جل شانہ کے ذکر کی لذت میں. ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب سکھر والے نے لکھا ہے کہ میں نے یہ بات
حضرت حتیب الامت سے خود سنی ہے کہ حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مولوی صاحب مجھے اللہ کے نام کی لذت ایسے ہے، اللہ کا نام جب لیتا ہوں میرا منہ شکر اور گڑ سے زیادہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ اور حضرت کے خادم تھے، ان کو اگر دودھ پھیکا ہوتا تھا، زیادہ چینی گڑ کا رواج نہیں تھا، تو وہ کہتے تھے کوئی بات نہیں، ایک دفعہ کہتے تھے اللہ اور پھر گھونٹ پیتے تھے، کہہ رہے واہ مزہ آ گیا، شہد سے زیادہ میٹھا ہو گیا، پھر منہ کہتے تھے اللہ، پھر منہ میٹھا، پھر گھونٹ بھی لیا، ہر گھونٹ کو میٹھا کر کے پیتے تھے اور اللہ کے نام سے میٹھا کر کے پیتے۔ لذت کا نظام تو ملا ہے اور ملے گا۔ میں کوئٹہ سے ٹرین کا سفر کر رہا تھا، ایک صاحب جو ہیں وہ لب سوز چائے پیتے تھے، لب سوز ہونٹوں کو جلانے والی، اور لب دوز کھونٹ بھر کے پینا، کہتے چائے کا مزہ اسے ہے۔ گدا، گور، گرد، گرما یہ ملتان کی سوغات ہیں۔ گدا فقیر، گور قبریں، گرد ڈسٹ، اور گرما گرمی۔ اسی طرح چائے کی سوغات کیا ہے؟ لب سوز ہو، لب دوز ہو اور لبریز ہو۔ وہ اسی طرح چائے پیتے تھے، حتیٰ کہ کیتلی کو اگر کوئی بندہ ہاتھ لگائے تو اس کا ہاتھ جل جاتا تھا، ایسے کرتا تھا یہ چائے ہے، لے جاؤ گرم کر کے لے آؤ۔ ایک صاحب نے میرے سامنے ٹرین میں، ٹرین والے چائے بیچتے ہیں نا، چائے جو ہے وہ لیے، اس کو دیا، اس نے چائے کی وہ جو پلیٹ ہوتی ہے چینک، کیا اور جو کپ کی پلیٹ ہوتی ہے پرچ ہاں، اس میں ڈال کے گھول گھول کے پی رہا، اور وہ کہتے کیا تو چائے کا مزہ ہی خراب کر دیا۔ وہ یوں ڈائریکٹ ڈالتا کپ کے اندر اور یوں چیزیں پیتا، اور پیتے ہوئے اس کی آنکھیں ہوتی ہیں، ان کی آنکھوں میں نشہ ہوتا، کہہ رہے واہ مزہ آ گیا۔ ایسے اللہ جل شانہ کا نام آئے اور مدینے والے کا درود پڑھے اور ایسے آنکھوں میں مزہ آ جائے، اور آنکھوں میں مزہ آ جائے۔ ہاں، کھایا گالوں سے نہایا بالوں سے نظر آ جاتا ہے، کھایا گالوں سے نہایا بالوں سے نظر آ جاتا ہے، اس طرح آنکھوں سے لذت اور مزہ بھی نظر آ جاتا ہے۔ اب معلوم ہوا کہ لذت تو اللہ جل شانہ نے دے دی ہے، اب اس کا رخ بدلنا ہے۔ یہ رخ اللہ کے نام میں، مدینے والے کی محبت اور عشق میں، صحابہ اہل بیت کی غلامی میں اور اولیاء کے ادب میں یہ مزہ کنورٹ ہو جائے، منتقل ہو جائے، یہ تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی، یہ تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی، میں بھی آپ بھی۔ اگر یہ تھوڑی سی محنت ہو جائے نا تو بات بن جائے گی اور کام بن جائے گا، اور زندگی کے انداز، اللہ پاک کی طرف اٹھنے والی راہیں اور قدم یہ بڑے با کمال ہو جائیں اگر یہ تھوڑی سی محنت ہو جائے، یہ محنت ہو جائے۔ تصورات میں بعض اوقات مزے آنا شروع ہو جاتے ہیں، تصورات میں مزے آنا شروع ہو، ایسے اللہ کا نام اور مدینے والے کا نام ایسے تصورات میں آنا شروع ہو جائے، پہلے تصورات میں لائیں،
اب میں اسے ایک طریقہ بتاتا ہوں. قرآن پاک کھولے نا تو قرآن پاک کھولتے ہی کہیں اللہ کا کلام ہے, ساری کائنات کی چیزوں میں مزہ ہے, میرے رب کے نام میں کیا مزہ ہوگا. آج میں قرآن پڑھتا ہوں اور میرے قرآن میں وہ لذت ملے گی جو یہ ساری لذتوں کو وہ بھلا دے گا. پہلے پہلے تصور آئے گا, پھر خیال آئے گا, پھر یہ خیال جمے گا, پھر یہ خیال بڑھے گا, پھر یہ خیال پھلے پھولے گا, اور پھر یہ خیال حقیقت بن کے سامنے آ جائے گا. دوسرے لفظوں میں, آسان لفظوں میں, پہلے عادت پھر عبادت, بس آسان لفظ. اس طرح میں نماز پڑھوں گا اور نماز کے پڑھنے کے پہلے اللہ اکبر کہتے ہی دنیا کے سارے گمان ختم, اللہ کے نام کی لذت میں یوں ایک پل میں ملنا شروع ہو جائے گی, اور میرے رکوع میں لذت, اور پھر قیام میں, اور پھر سجدے میں تو کہنا ہی کیا. ہمارے یہاں ایک امام صاحب تھے, میں اکثر ظہر اثر وہاں پڑھنے کا موقع ملتا تھا. مجھے ایک صاحب کہنے لگے امام صاحب کا علاج کریں, بواسیر ہے. میں نے کہا آپ کو کہا ہے انہوں نے؟ کہ ہاں. کہنے لگے شریف آدمی ہے, کہتے کسی کو نہیں ان کو بواسیر ہے. میں نے ایک مجھ سے خطا ہوئی, میں نے امام صاحب سے کہا, میں نے کہا امام صاحب شریف آدمی تھے, میں نے کہا آپ کو بواسیر ہے؟ کہ نہیں. میں نے کہا فلاں بندہ کہہ رہا تھا. ہنس پڑے, کہنے لگے میرے سجدے لمبے ہوتے ہیں, کہتے ہیں مجھے بواسیر ہے تجھے. خود ہنس پڑے, کہنے لگے آپ نے فلاں نہیں کہا. میں کہا انہوں نے کہا کہ آپ نے انہیں کہا ہے کہ طارق سے دوائی لا دیں. کہہ رہے نہیں میں نے نہیں کہا. ہمارے ساتھ ایک صاحب تھے, امام صاحب, انہی امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھتے تھے نا, تو پھر اٹھ کے دیکھتے تھے, اٹھتے تھے یعنی میرے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں, ساتھ سجدے میں یوں اٹھ کے دیکھ رہے ہیں, اٹھ کے پھر کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی تھے سبحان. پھر اٹھتے پھر کہ سبحان ربی الاعلی سبحان. لذتوں کے دور ہی ختم ہو گئے. جب لمبے سجدے, لمبے قیام, لمبے رکوع, ہاں لمبے دسترخوان جن پہ گھنٹوں بیٹھیں اور گپیں لگائیں, اور ایک کے بعد دوسرا کھانا اور دوسرے کے بعد تیسرا کھانا, اور وہ دسترخوان ختم نہ ہو, وہ زندگی کی عادت پڑی. جسمانی دسترخوان کی لذتوں کو پایا, روحانی دسترخوان کی لذتوں کو پانا تو دور کی بات ہے, یہ بھول گئے کہ یہ بھی لذتوں کا دسترخوان ہے. یہ بھول گئے کہ یہ بھی وہ لذتوں کا دسترخوان ہے. سوچیں اس بات پہ کہ لذت تو اللہ نے لذت کا مادہ ڈال دیا ہے, بس یہ بات پکی ہو گئی. ہمارے پاس ہے نا لذت کا نظام, یہ ڈال دیا ہے. اب اس لذت کو منتقل کیسے کرنا ہے؟ دیکھیں نظر ہے دیکھنے والی, اس نظر کو منتقل کیسے کرنا ہے؟ آنکھ کان سننے والے ہیں, نظام ہے, اس کو منتقل کیسے کرنا ہے؟ سوچوں کا جذبہ ہے, اس کو منتقل کیسے کرنا ہے کہ یہ سوچیں کو اور سوچیں. ایک ایک چیز میں وہ اس کو سوچ رہا, وہ اس کو سوچے.
کہ میں اس چیز سے کیا نتیجہ اخذ کرتا ہوں، میں اس پہ سوچنا شروع کر دوں. معلوم ہوا سوچ ہے، اس سوچ کو کسی اور سوچ میں کنورٹ اور منتقل کرنا ہے. اس طرح لذت ہے، اس لذت کو اللہ والے اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس لذت میں منتقل کرنا. کیا خیال ہے؟ یہ محنت والی چیز ہے، تھوڑی سی محنت والی ہے. کوئی اتنی بھی نہیں ہے کہ بندہ محنت کرتے کرتے اس کی کمر ہی ٹیڑھی ہو جائے اور ملے نہ. نہیں، اللہ پاک مہنگا نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا میرا رب کہتا ہے تھوڑی سی محنت. تو آج کے بعد اس لذت کی طرف ہم سوچیں اور اس لذت کو اپنے قریب کریں. اب ہم بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں گے نا، اس ذکر میں تصورات ہی چاہتے ویسے ہی تصورات میں کھو جائیں کہ میں اب اللہ کا نام لوں گا نا، پہلے نفی اسبات پڑھوں گا، لا الہ الا اللہ، اس کی کیا لذت ہے، پھر الا اللہ کی کیا لذت ہے، پھر اس میں ذات اللہ کی کیا لذت ہے، پھر اللہ ہو کی کیا لذت ہے. اس کے بعد جو مراقبہ کروں گا، تلاش یار میں سر جھکا کے بیٹھوں گا، اس مراقبے میں کیا لذت ہے. پہلے ایسی لذتوں کو تصورات میں لائیں. پھر ایک وقت آتا ہے تصور کے بعد انسان بلوغت پہ پہنچتا ہے. جب بالغ ہوتا ہے پہلے وہ لذت تصورات کی تھی، پھر حقیقت میں مل جاتی ہے. اسی طرح انسان روحانیت میں بھی بالغ ہوتا ہے اور روحانیت میں بھی نابالغ ہوتا ہے. روحانیت میں بھی بالغ ہوتا ہے. کوئی مشکل چیز تو نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں، صرف اپنے تصور کو منتقل کرنا ہے بس. مشکل ہے ہی نہیں، بالکل ایسا. آج میں کہوں کہ بھی ابھی آپ نے بالکل نہیں سونا، چھت پہ جاؤ، ہر بندہ لائن کے ساتھ دیوار کے ساتھ کھڑا ہو کے نا مراقبہ کرے. وہ کرے بھائی مہربانی کر. چھت پہ بالکل ٹھنڈی ہوا چل رہی لاہور کی، کھڑے ہو جائیں آپ سارے کے سارے اور اس طرح ہو جائیں. ایسی ناممکن چیز تو میں نے عرض نہیں کی. ویسے بھی آپ جب سے تسبیح خانے میں آئے ہیں، تسبیح خانے میں کوئی بہت زیادہ سختی یا ایسے ناممکن مشقیں کرائی جائیں، ناممکن کوئی ایسی چیزیں دی جائیں جو انسان کے بس میں نہ ہو. کیا آپ نے محسوس کیا ہے کوئی ایسی چیز؟ نہیں ایسی کوئی چیز. اب لذت اور آشنائی لذت اور تلاش لذت اور لذت کی منتقلی، لذت کا کنورٹ. اب اس پہ تھوڑا سا اب ہم بیٹھ کے کرتے ہیں ذکر، اور آج سے اس کی مشق شروع کرتے ہیں. آج سے اس کی کیا کرتے ہیں؟ آج سے نقد ہو، سواد ہو، ادھار ہو، فساد ہو، آج سے اس کی مشق شروع کرتے ہیں. اور پھر دیکھتے ہیں کہ یہ کتنے دنوں کے بعد یہ لذت ہمیں مل جاتی ہے. بندہ مریض ہو نا، اس کے منہ کی لذت ختم ہو جاتی ہے. ساتھ والے کے منہ سے پانی بہ رہا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کھا لے، کہہ رہے نہیں بچ جائے کہ میں نہیں کھاتا. اچھا میں تھوڑا سا کھا لے. پھر جب صحت یاب ہو جاتا ہے پھر وہی ہوتا ہے، اسے یہ نہیں کہنا پڑتا کہ مزیدار ہے، کہتے ہیں اور لے آ. سچ ہے، ہم سارے مریض ہیں، اللہ کریم صحت یاب لوگ بھی ہیں، ہم سارے مریض ہیں. ہمیں لذت پاتے پاتے تھوڑا سا وقت لگ جائے گا. اگر لگے رہے تو مل بھی جائے گا، اگر لگے رہے تو مل بھی جائے گا. اب لائٹیں کریں بند اور آنکھیں بند کر کے لذت کے تصور میں کھو جائیں اور ڈوب جائیں، اور اللہ کے نام کا ذکر
اللہ کے تصور، اللہ کے دھیان کے ساتھ کریں، میں بھی آپ بھی، اور اس کیفیت اور لذت کے ساتھ۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، لا الہ لا الہ اللہ
اللہ اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نستغفرک ونتوب الیک نستغفرک ونتوب الیک استغفر اللہ العظیم نستغفرک ونتوب الیک نستغفرک ونتوب الیک نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.